فرش التراب يضمني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بات اصل تو یہ ہے کہ یاد کرنے والوں کو یاد کیا جائے گا اور بھولنے والوں کو بھولا جائے گا. کیا ہوگا؟ یاد کرنے والوں کو یاد کیا جائے گا اور بھولنے والوں کو بھلا دیا جائے گا، بھولا جائے گا. پکی بات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم اگر مجھے یاد کرتے ہیں تو میں تم کو یاد کروں گا. اور ہم سب کو اصل دن قیامت کے دن ہمیں کوئی یاد کرے اس کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی بھئی ہم سب تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس حساب دینے جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس یاد کر کے کوئی ہماری سفارش کرے اس کی ضرورت ہے. اور جس کی سفارش قبول کی جائے اس کی ضرورت ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اب یہ سمجھو کہ یہ سب سے ادنا عدد ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایک بازار لگا ہوا ہو اور اس بازار میں بہت جانور ہو، کوئی لاکھوں کا ہے، کوئی ہزاروں کا ہے، اور آخر میں ایک جانور جو بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، نہ کاٹ کے کھانے کے کام کا ہے، نہ لے جا کر اس سے نہ کھیت جوتا جا سکتا ہے، نہ اس کو پال پوس کر نہ اس کا دودھ کھایا جا سکتا ہو، اس کے بڑے ہونے کی بھی کوئی امید نہ ہو، تو وہ بھی اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کی بھی قیمت ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ یہ کہے گا آپ کو کہ بابا کم سے کم اگر ہونا تو 100 روپئے، 200 روپئے، 1000 روپئے دے کر چلے لے کے جاؤ. یوں سمجھو کہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ صرف. اور یہ اس آدمی کے لیے جو بہت زیادہ سست ہو، جو دینداری میں بہت زیادہ کمزور ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ 10 مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ بھی میرے شفاعت کا مستحق ہوگا، اس کے لیے میری شفاعت کیا ہوگی؟
واجب ہوگی، اس کی میں شفاعت کروں گا۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ شاید ہی 10 مرتبہ بھی یاد سے درود پڑھنا ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، ہفتے میں نہیں روزانہ، ہفتے میں نہیں روزانہ پابندی سے کم، اور زیادہ کی تو کوئی مقدار نہیں۔ اور درود پاک کیا ہے؟ دل کو زندہ کرنے کا عمل ہے۔ یوں سمجھو ایک کانچ کا ٹکڑا ہے، آئینہ گھر میں لگا ہوا ہے، اس پر چلنے پھرنے سے ادھر کی ادھر کی ہواؤں سے دھول جم جاتی ہے۔ کیا جم جاتی؟ دھول۔ اگر آپ جا کر کھڑے ہو کر آپ اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں، آپ کو چہرہ تو نظر آئے گا لیکن آپ کے چہرے کے داغ دھبے نظر نہیں آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ چہرہ تو نظر آئے گا نا، لیکن آپ کے چہرے کے داغ دھبے نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کے نبی سے قریب ہونے کے لیے فرمایا درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی نظروں سے دھبے، اس کے دل دماغ سے دھبے، یہ دھول، یہ غفلت کی دھول اور یہ گمراہی کی دھول اور یہ گناہوں کی دھول اور یہ گناہوں کی لذتیں اس کے دل دماغ سے نکل جائے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اور آپ کی یاد کے بغیر نہ روٹی مزے کی لگے، نہ آپ کی یاد کے بغیر دنیا کی کوئی شے اچھی نہ لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھو جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر جیتا ہے وہ اندھا ہے۔ جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر اس دنیا کے کام کاج میں لگے رہتا ہے وہ اندھا ہے۔ اور میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، جو یاد کرتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تم ہر کام میں اپنے نبی کو یاد رکھو، کل قیامت کے دن میرا نبی آپ کو اس وقت تک پکارے گا اور اس وقت تک آپ کو تلاش کرے گا، اور اللہ اپنے حبیب کے قریب ہم کو کرے گا جب تک کہ آپ کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرب نہ ہو، اور جب تک کہ اللہ کے نبی آپ کی شفاعت نہ کرے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے درود پاک کا اہتمام کریں۔ درود کب کب پڑھنا مسئلہ ہے، کس وقت درود پڑھنا چاہیے؟ ہر عمل سے پہلے درود کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ ہر عمل سے پہلے آپ اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ سونے جا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں، آپ دوا لینے جا رہے ہیں، آپ دوا پی رہے ہیں، سمجھے، ہر نیکی سے پہلے، ہر کام سے پہلے جیسے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہر کام سے پہلے درود پاک پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ کیوں؟ دیکھو، بسم اللہ پڑھنے کے بعد بندے کا ہر کام ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کام کو کل قیامت کے دن ترازو میں تولا جاتا ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا، سفر تجارت، آپ تجارت کی غرض سے نکلے ہیں، سفر شروع کیا، آپ اپنے گھر سے یہ بول کر نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکل گئے۔ اب آپ کا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کا نام لے کر حلال روزی کو تلاش کرنے گیا ہے، اور حلال روزی کرنا نیکی ہے اور حلال روزی تلاش کرنا ثواب ہے۔ تو آپ جتنے قدم چلیں گے ہر قدم کو کل قیامت دن کیا کیا جائے گا؟
آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اور آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے جس ترازو میں آپ کے نام اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال کے اندر ایک ایک قدم چلا ہوا اس کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اس لیے درود پاک جہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہر کام سے پہلے اگر درود اور بسم اللہ کا اہتمام کیا جائے تو زندگی کا ہر کام نیکی بنے گا۔ زندگی کا ایک آدمی اپنے سر پر ٹوپی ڈال رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کر اپنے بدن پر کپڑا پہن لے، جب تک کہ وہ کپڑا اتارتا نہیں ہے جب تک کہ وہ نیک کام کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا میں نے پہنا کیوں ہوں؟ اور اللہ کے نام سے کپڑے تو سب پہنتے ہیں۔ کوئی پہنتا ہے میں لوگوں میں اچھا دکھوں، کوئی پہنتا ہے میرا بدن لوگوں کو نظر نہ آ جائے، کوئی پہنتا ہے میرے بدن کی حفاظت ہو جائے، کوئی پہنتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہے۔ لیکن میرے بھائیو، کپڑے پہننے کی نیت، حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نیت سے کپڑا پہنے کہ میرے رب نے میرے جسم کو اور میرے جسم عورت کو میرے نبی نے چھپانے کا، میرے اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ اللہ کے نام سے پہنتا ہوں۔ یہ کہہ کر، یہ نیت کر کے جو کپڑا پہن لے، جب تک کہ یہ کپڑا اتارتا نہیں ہے اور دوسرا پہنتا نہیں ہے، اس وقت تک یہ آدمی نیکی کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے؟ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ بندہ جوتا پہنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، کیا کہہ کے پہنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جوتا پہنتا ہے۔ اب جب تک کہ وہ جوتے میں پیر رکھ کر چلتے رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے جو جوتا پہنا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ پہنا ہے۔ اب جب تک کہ وہ جوتا اتارتا نہیں ہے، جب تک کہ یہ نیکی کا کام کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور نیکی میں لگا رہنے کا اس کو اجر۔ اور جیسے ایک آدمی نے نماز شروع کر دیا، اللہ اکبر، اب اس کا نماز میں دھیان ہو یا نہ ہو، صحیح ہے؟ بولو نا، اس کا نماز میں دھیان ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو نمازی شمار کیا جائے گا نا، کیا نہیں؟ اللہ اکبر نماز میں شامل ہو گیا۔ اب نماز میں چاہے وہ مکڑیوں کو دیکھ رہا ہو، چاہے مچھروں کو دیکھ رہا ہو، چاہے پرندوں کو دیکھ رہا ہو، چاہے مسجد کی دیواروں کو دیکھ رہا ہو، چاہے مصلی کو دیکھ رہا ہو، چاہے مصلی کے خوشنما یہ ڈیزائن کو دیکھ رہا ہو، لیکن کیا ہوگا؟ نماز میں شمار کیا جائے گا۔ کیا جائے گا نہیں جائے گا؟ اسی طریقے سے بسم اللہ کہہ کر لباس پہننے پر، بسم اللہ کہہ کر جوتا پہننے پر، آدمی جب تک کہ لباس کو نہیں اتارتا، جب تک کہ اپنے جوتے کو نہیں اتارتا، اس وقت تک یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے نیکی میں مبتلا رہنے والا، عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ہر کام اللہ کے نام اور نبی کے سلام سے شروع کرنا، نبی کے، اللہ کے نام اور نبی کے درود سے شروع کر دینا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ بہرحال یہ تو درود پاک کی برکت ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھا ہوں، وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اس آیت مبارک میں اللہ رب العالمین انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کتنے دیوانے ہو کہ تم اللہ کے غیر کو بغیر دلیل کے پکارتے ہو۔ اللہ کا غیر رب نہیں ہے،
لیکن رب کہہ کے پکار دیں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہو تو یہ بڑی بری بات ہے. لا برہان لہو، اس کی کوئی دلیل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یوں بیان فرمایا یہ لوگ حساب کے دن ناکام ہونے والے ہیں، اور یہ اللہ کی ذات میں اللہ کی ذات کے علاوہ پکارنے والے لوگ یہ کافر ہیں. اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے دردناک. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کافر ہے کون؟ پچھلے 2-3 جمعہ پہلے میں نے یہ بات سمجھائی تھی، کافر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی ذات کا کسی بھی طور پر انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. یوں کہہ دینا اللہ کا وجود نہیں ہے، کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اپنا اپنا بنا ہے، اپنا اپنا چل رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قادیانی سے مناظرہ ہوا، ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا. اور دہریہ وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جتنا نظام ہے نا اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ تو بس اپنے آپ بنا ہے اور اپنے آپ چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے وقت کے بادشاہ نے، وقت کے ذمہ دار نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کیا کہ ہمارے پاس ایک دہریہ آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بنی ہے اور اپنے آپ چل رہی ہے. آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ دنیا کوئی بنانے والا ہے کہ بنی اپنا اپن چل رہی ہے؟ اپنا اپن چل رہی نا؟ ہاں نہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے اس کا ایک ایک ذرہ بھی رب کریم کی نظر سے غافل. آیت الکرسی پڑھ دیں نا، ہم پڑھ دیں. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، میرا تو وہ پروردگار ہے، میرا تو وہ رب کریم ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا مالک ہے، سب کی نگرانی کرتا ہے. لیکن میرا وہ رب ہے کہ ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. کیا تھکتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے رب کریم کے علم میں نہیں ہے. ارے آپ تو اتنے دیوانے اور پاگلا ہیں، سمجھیں گے نہیں؟ اپنوں کا اگر گھر کے 12 کمرے ہم نے بنائے، 12 کمروں میں سامان ہم نے لایا، 12 کمروں میں لائٹ ہم نے لگائی، 12 کمروں کے اندر لائٹ فٹنگ کے بٹن ہم نے بٹھائے، خرچ ہم نے کیا. لیکن اگر پوچھا جائے آپ کے گھر کے فلاں روم کے کمرے میں کتنے بورڈ ہیں اور کتنے بٹن ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے لگایا صحیح ہے، لیکن میرا رب تو وہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، رب کریم کی ذات سے، رب کریم کے علم سے، رب کریم کے احاطے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. سب معلوم ہے اللہ کو. یہ چونٹی اور چونٹی کے کتنے پیر، یہ چونٹی اور اس چونٹی کے کتنے پیر ہیں، کتنے بال ہیں، کتنا بڑا پیٹ ہے، کتنے لیٹر کا پیٹ ہے، اللہ کو سب علم ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو چونٹیوں کا تو علم ہے، چونٹی کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا. اور تھوڑا سا 1 سیکنڈ یا تصور کرو اور یہ سوچو، میں
کیا میرا علم اللہ کو ہے؟ بولو، آپ کا ایمان کیا کہے گا؟ بولو، میں ہوں، اللہ کو علم ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ کو یہ بھی خبر ہے میرے اس بندے کے سر پر، میرے اس بندے کے داڑھی میں، میرے اس بندے کے منہ میں کتنے بال اور کتنے دانت ہیں، میرے اللہ کو میرا علم، بولو، ارے بولو نا، ہے؟ پھر میرے دل میں کیا گزر رہا ہے میرے اللہ کو، بولو یہ یقین ہے کہ نہیں ہے کہ میرے دل میں کیا بات؟ پھر اللہ اتنے دلوں کی دھڑکن جاننے والا، اور کن کن دلوں کی، جتنی مخلوق اللہ نے بنایا، جتنے دل بنائے، جتنے دلوں کی دھڑکن اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو ساری کی ساری مخلوق اور ساری کی ساری مخلوقات کے دلوں کی دھڑکن کا اللہ کو علم ہے، وہ ہے اللہ۔ اور یہ دہریہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اپنے آپ بنی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پروگرام رکھا گیا تھا، مغرب کے بعد کا پروگرام تھا، اور حضرت پہنچ گئے، رات کچھ دیر پہنچے۔ شکایت کی لوگوں نے، پہلے تو نعرے مارے کہ زندہ باد، ہے نا، نعرے لگائے، ہم جیت گئے، کہ وہ مولوی صاحب نہیں آ سکا، وہ امام صاحب نہیں پہنچ سکا، اور ڈر گیا اور ہار گیا، نعرے لگنے لگ گئے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تھکے تھکائے تھے، پیدل سفر اختیار کیا تھا، اپنی چادر اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے، امامہ ٹیڑھا بنگا تھا، حاضر ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ جب بیٹھے تو بادشاہ وقت نے پوچھا، وہ دہریہ کے ساتھ آنے والے لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے آنے میں دیر کیوں لگایا؟ کہنے لگے میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا دیکھا میں نے؟ کہ میں دریا کے کنارے آ کر کھڑا تھا کہ مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی، ایک درخت ٹوٹ گیا اور اپنا آپ کٹ گیا، اور کٹا تو صحیح، دوسرے تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ تختے جڑتے چلے گئے، اور تیسری بات تو یہ ہو گئی کہ ایک بہترین کشتی ہو گئی، اور میں اس کشتی میں سوار ہوا، اور بس پھر میں آپ لوگوں تک وہ دریا پار کر کے پہنچ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہوا نہیں معلوم۔ وہ دہریہ کہنے لگے یہ معلوم ہوتا ہے مینٹل آدمی ہے، کہیں اپنے آپ بھی درخت ہی کٹتا ہے؟ بولو، ارے بولو نا، درخت کٹے گا اپنے آپ؟ نہیں بھی، کاٹنا پڑتا ہے، اس کے تختے بھی کہیں اپنے آپ بنیں گے؟ نہیں بھی، تختے بنانے پڑتے ہیں بھئی، ان کو جوڑنے میں بھی کسی چیز کی مدد ہونی چاہیے۔ اور یہ مولوی صاحب کہتا ہے، دیکھو ایک ہی بات کہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ان غدار دہریوں کا، ان سارے بے ایمانوں کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اچانک یہ چیز دیکھی کہ اپنے آپ کٹا ہے، اپنے آپ جڑا ہے، اور اپنے آپ تیار ہو گئی ہے، اور میں سوار ہو کر آیا۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مینٹل ہے۔ اگلی بات سنو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیوانے ہو، کہا کہ وہ کیسے؟ کہیں اپنے آپ بھی کوئی چیز ہونے کی ہے؟ یہی تو سمجھانے آیا ہوں پاگل، جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی ہے تو یہ ساری دنیا اور دنیا کا نظام اپنے آپ کیسے چل سکتا ہے؟ یہی تو سمجھانے آیا میں کہ نہیں، ایک کشتی کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے تو اس کائنات کے بنانے والا بھی کوئی ضرور ہے، اور وہ ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ پھر جس کے بعد انہوں نے سمجھایا جس کو پکارا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، جس کو پکارا جاتا ہے وہ ہے اللہ، اور مومنوں نے بھی اس کو ہمیشہ سنا ہے، لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ یہ ہمارے رب کو پکارا جا رہا ہے۔ پکارا جاتا نہیں پکارا جاتا؟ صبح سے لے کر شام تک پکارا جاتا؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے، مورخین فرما رہے ہیں، دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے
ایک منٹ ایسا نہیں ہے جس وقت یہ پکارا نہ جاتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک منٹ ایسا باقی نہیں ہے. جب سے سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہونے تک کیا پکارا جاتا ہے؟ میں نہ آئندہ جمعہ میں آنے والا نہیں ہوں. لوگ بولتے ہی نہیں ہیں. میں ہی بول رہا ہوں کچھ ہاں ہوں کرتے جانا. اب ان جمعہ کی نماز میں زندوں کے سامنے بات کر رہے ہیں, کچھ بھی آواز نکلنا کیا نہیں؟ ہاں تو ہاں ہوں بولتے جاؤ بابا. تو میرے حال صبح سے لے کر شام تک ایک آواز پکاری جاتی ہے. کیا ہم نے کبھی غور بھی کیا ہے وہ آواز ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ مؤذن پکار رہا ہے نماز کو آنے والوں کے لیے. بھائی ہمیں تو نماز کو جانا ہی نہیں ہے, ہم کیوں سنیں؟ وہ مؤذن کس کو بلا رہا؟ وہ پکار رہا ہے مؤذن, اس کی ڈیوٹی ہے. یاد رکھو دنیا میں ہر مندر, ہر گرودوارے میں, ہر مندر میں, ہر چرچ میں ارے لوگوں کو دعوت سنائی جاتی ہے اسپیکر کے ذریعے سے, ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے آواز کو محفوظ کر کے سنائی جاتی ہے. مسلمانوں تمہیں جب بھی تم کو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تمہیں اسپیکر سے بلایا نہیں جاتا. اسپیکر پر ایک مؤذن کھڑا ہوتا ہے. جس دن سے بلال نے اذان دی ہے اس دن سے اسی طرز پر آج تک مسلمانوں کو اذان کے ذریعے سے اللہ کو گھر بلایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بلال نے کس کو بلایا تھا اور بلال بلانے والا کون تھا اور بلال کس کو پکار رہا تھا؟ بلال ان لوگوں کو پکار رہا تھا, اور لوگوں جنہوں نے اب یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ, اور لوگوں اب جنہوں نے یہ کہا ہے محمد الرسول اللہ, اب سب چھوڑ دو. اگر باغ میں پانی دے رہے ہو وہ چھوڑ دو, بکریوں کو چرا رہے ہو چھوڑ دو, اپنے بیوی کے ساتھ بات کر رہے ہو چھوڑ دو, بستر پر آرام کر رہے ہو چھوڑ دو, اگر تمہیں کوئی دوست ملا ہو چھوڑ دو, تجارت کر رہے ہو چھوڑ دو, سفر کر رہے ہو چھوڑ دو, میت کو دفنانے کا وقت آیا ہے چھوڑ دو, اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو اور آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کی عبادت میں اب تمہاری کامیابی اور بندگی ہے. کس میں کامیابی ہے؟ اے مسلمان آج اذان کو سن کر تو اگر اذان کی طرف متوجہ نہیں ہوا, قیامت کے دن پکار پکار کر تیری زبان حلق سے باہر آئے گی, نہ تجھے تیرا رب رحم کرے گا, نہ کل قیامت کے دن اذان سن کر اذان کی طرف متوجہ نہ ہونے والوں کی طرف اللہ کا پیارا نبی بھی رحم کی نہ نگاہ ڈالے گا, نہ اللہ کا نبی ان کی شفاعت کرے گا. اس لیے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ, پاگلو جب اللہ تمہیں بلا رہا ہے تم کس کو پکار رہے ہو نفع کے لیے؟ اللہ کا بندہ تمہیں آواز دے رہا ہے, اس میں تمہاری کامیابی ہے, اس میں تمہاری اطاعت ہے. تم مدد کے لیے اور روزی کے لیے کس کو پکار رہے ہو؟ اذان کے بعد تاجر اگر تجارت میں لگ کر خوش ہے تو وہ اپنے رب پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اگر کوئی دوست کی ملاقات کر رہا ہو اور اذان کے بعد دوست کی دوستی میں مست ہے تو وہ اپنے رب کا دوست بننا نہیں چاہتا ہے. اور اذان کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ مست ہے تو وہ پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہا ہے. اور اذان کے بعد اگر کوئی اپنے عیش میں ہے تو یاد رکھو وہ رب کا بندہ نہیں ہے, وہ اپنا نفس پرست اور عیش پرست بندہ ہے, اپنے رب کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں
اذان یہ بہت بڑی دعوت ہے، اور اذان کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کتنے مسلمان ہیں جو آیا وہ مسلمان ہے، جو نہیں آیا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ پکار کے بعد جس نے پکار کو قبول کیا، اذان کے بعد جو دوڑ کر آیا، اس نے اپنے رب کے رب ہونے کا اقرار کیا، اور جس نے اپنا بندہ ہونے کا اقرار کر لیا، اللہ تو اللہ ہے اور میں تیرا ادنا سا غلام ہوں، اپنی غلامی کا اقرار کیا۔ اور جس نے رب کی آواز سن کر اللہ کے گھر کو نہیں آیا، اسے آپ کی زبان میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا نمک کھا کر کوئی آپ کی وفاداری نہ کرے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نمک حلال ہے؟ کیا بولیں گے؟ کہ نمک حرام ہے؟ کیا ہے؟ اپنا فیصلہ بھی کر لینا چاہیے۔ میں بولوں تو مجھے بھگا دیں گے، لیکن خود اپنا فیصلہ بھی کر لینا چاہیے۔ بہرحال اذان بڑی دعوت ہے، اور یہ اذان کی وہ کلمات ہیں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے بلال کو قریب کیا اور یہ سکھا دیا، بلال قیامت کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی یہ چند الفاظ ہیں، ہر نماز سے پہلے ان الفاظ کو پڑھ کر لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ اور یہ بھی سمجھا دیا دعوت اس لیے اذان دی گئی، اذان کی دعوت اس لیے ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، آدمی روزے کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، آدمی حج کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے اذان کو سن کر میں نماز نہ پڑھوں گا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اذان دی گئی ہے کہ اللہ کے بندے آ جا، اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور جھکنے والا اللہ کا بندہ ہے اور اکڑنے والا اللہ کا بندہ، ارے بولو نا، اکڑنے والا اللہ کا بندہ کون اکڑا تھا؟ اکڑا تھا کون؟ ارے وہ جو سارے فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کا استاد الملائکہ، سارے فرشتوں کا استاد، لیکن آ گیا دل کے اندر یہ خیال کہ میں تیرے سے افضل ہوں، تیرے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ میرے بھائیوں، جس نے نماز سے افضل اپنے کام کو سمجھا وہ بھی شیطان ہے، جس نے نماز سے افضل اپنے دوست کو سمجھا وہ بھی شیطان ہے، اور جس نے نماز سے افضل اپنی اور ضرورت کو اچھا سمجھا وہ بھی شیطان ہے۔ صرف شیطان کو ہی شیطان مت سمجھو، اور جو ایک شیطان ہے صرف وہ شیطان نہیں، جب بھی اللہ کا حکم توڑ کر ہم زندگی گزاریں گے ہم بھی اللہ کے نافرمان اور شیطان بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو زندہ دل مسلمان بن کر رہنے کی اللہ توفیق اور طاقت عطا فرما دے۔ زندہ دل بولے تو کیا مرے سوئیں گے آپ؟ یہ زندہ ہونا اور ہے اور وہ زندہ رہنا اور ہے، سمجھا؟ زندہ دل اس کو کہتے ہیں جب اللہ کا نام سنا جائے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ زندہ دل اس کو کہتے ہیں جب اللہ کا نام سنا جائے تو اللہ کے نام سے میرا دل کانپنے لگے، میرے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ زندہ دل کس کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سن لیا، دل کانپ گیا، دل نے کچھ فیصلہ لیا کہ اب اللہ کا نام سن لیا ہوں، اب گناہ کا موقع نہیں ہے، اللہ کا نام سن لیا ہوں، اب اللہ کی نافرمانی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اب اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ دل۔ وہ تو مردے ہیں، ایک ہے مردے وہ جن کا سننا بھی اور کھانا بھی بند ہے، وہ یہ بازاروں میں مردے ملیں گے، اللہ کا نام سن کر بے خوف پھرنے والے ہیں۔
اور ایک مردے وہ ہیں جن کا کھانا پینا بند ہو قبرستان میں، اور زندہ مردے وہ ہیں جو کھاتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں لیکن اللہ کا نام سن کر اللہ کو ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا نام سن کر اللہ کی طرف دوڑ کر آتے نہیں ہیں، اللہ کا نام سن کر ان کے دلوں کی کوئی کیفیت بدلتے نہیں ہیں، وہ ہیں مردے زندہ، ان کے دل مرے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں سے زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو زندہ مومن بنا دے، بولو آمین۔ مانگتے ہی نہیں ہے نا، ہدایت کو مانگنا ہے، ہدایت کو مانگنا ہے۔ نبی کو مصلی پر کھڑا کر دیا گیا اور نبی سے یہ کہلوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، نہیں، نبی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، لیکن نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، لیکن نبی مصلی پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار مجھے تجھ تک آنے والے راستے پر چلا دے، اللہ وہ راستے پر مجھے چلا دے جس راستے پر چل کر لوگ تیرے انعام کے پانے والے بن گئے، اللہ اس راستے سے حفاظت فرما جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، اور تیری ناراضگی کی وجہ سے جو لوگ ناکام ہو گئے، اللہ اس راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ کب دعا کی؟ نبی کر رہا ہے، ہم بھی دعا کرتے رہے، اللہ میرا دل نماز کی طرف ہوتا نہیں، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے ذکر کرنا ہوتا نہیں، اللہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ زمانے کا پرانا مسلمان لیکن آج تک فرما بردار نہیں ہوا، اللہ مجھے فرما بردار بنا دے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا، کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوا دو ہو رہے ہیں، تو دعائیں کریں گے، کیا دعا کرو گے بولو؟ ارے بولتے ہی نہیں یار، دعا کیا کریں گے؟ اللہ مجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ مکمل کر لیے، تعمیر ہو گیا کعبۃ اللہ، اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار اب گھر تو بنایا، پروردگار تیرا گھر تو بنا لیا، تعمیر کر دیا، اللہ میں بھی نبی ہوں، میری اولاد بھی نبی ہے، اللہ مجھے بھی میری اولادوں کو تو نے نبی بنایا، لیکن پروردگار اب ہم کو تیری فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایک نبی دعا کر رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ دعا کریں نا، آپ لوگ بھی دعا کیا کرو، اور ایک یاد رکھو، میں نے اذان کی بات کہی آپ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں کتنی مرتبہ پکارا جاتا ہے اس کو؟ اے پیچھے والو تم بولو، اذان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے؟ پاگلا 6 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، تمہارا رب مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین کے اندر جتنی گہرائی ہے وہاں سے لے کر آسمان میں جتنی اونچائی ہے وہاں تک اللہ کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آخر کا ہے، یہ آخر میں 2 مرتبہ بولتے کہ نہیں مؤذن؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شمال اور جنوب سے لے کر جتنی مخلوقات تمہیں نظر آ رہی ہیں، جتنی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، جتنی طاقتیں نظر آ رہی ہیں، ساری کی ساری بیکار ہیں۔ ان شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، اعلان کر دیا گیا۔ مطلب اب یہ سب ہیں، سب 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 فنا اور بیکار ہیں، ان سب کو موت آنے والی ہے، چاہے پہاڑ ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، نہ یہ پوجنے کے لائق ہے، نہ یہ تمہیں نفع دینے کے لائق ہے، تمہیں نہ پالنے کے لائق ہے، نہ تمہاری پرورش کرنے کے لائق ہے۔ پالنے اور پرورش کرنے کے لائق کون؟ بولو اللہ اکبر، بولو، ارے ایک مرتبہ دل کو زندہ کر کے بولو اللہ اکبر۔ وہ اللہ ہے نا؟ اور پھر ارے یار یہ کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہیں گھنٹہ بج رہا ہے، کہیں تنگی اور پنگی بج رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یہ ہے تو بھی کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جتنوں کے سامنے گھنٹے بج رہے ہیں یہ بیکار ہیں۔ میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں، اگر کوئی عبادت کرنے کی ذات ہے، کسی کو ماننے کی ذات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں یہ دھوکے والے ہیں، یہ دھوکے والے ہیں۔ کون؟ جو غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، ادھر ادھر گھنٹے بجا رہے ہیں، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہیں، دھوکہ کھانے والے ہیں۔ اگر کسی کو عبادت کیا جائے کسی کی تو کیا ہے وہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن بولتا ہے نا، کیا بولتا ہے؟ لوگوں یہ دھوکہ نہ کھانا کہ لوگ اور جگہ جا کر کامیاب ہیں، نہیں، اللہ کے گھر آ کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اوروں کے گھر جا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے اور پھر مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب تمہارا نبی آ گیا ہے، او مسلمانوں، جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ کے نہیں ہوں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جگا رہا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی میں دیتا ہوں۔ مومن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہمارا پیغمبر نہیں ہے، رہبر نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کہا جا رہا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اور نہ اطاعت کے بغیر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ صرف نبی 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 پڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف ذکر کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف تسبیحات پڑھ کر کسی کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حی علی الصلاۃ، اگر ذکر کے کمرے میں ہے باہر آ جا، اگر شادی کے مجمع میں ہے تو باہر آ جا، حکومت کے کرسی پر ہے تو ادھر آ جا، کسی کا غلام ہے تو تو بھی آ جا، اگر تو لوگوں کا بادشاہ ہے تو بادشاہ سے نکل کر اللہ کی اطاعت کے لیے آ جا۔ حی علی الصلاۃ، تیری کامیابی اس میں ہے کہ تو اپنا سر اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین سے کہہ لے سبحان ربی الاعلی۔ نہیں، تیری کامیابی کس میں ہے؟ اوہو نہیں جی، میں معذور ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، مردود۔ اگر تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو میرے رب کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے شیطان مردود قرار دیا بغیر عذر کے، اگر تو عذر پیش کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تجھے بھی مردود قرار دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن شیطان کے صف میں تجھے بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور کیا کہا؟ آ جا، نکل کر آ جاؤ،
دوستوں کی مجلس میں سے آ جاؤ، کام والوں کام چھوڑ کر آ جاؤ۔ سب سے بڑا اس وقت کام یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ پھر آگے کیا کہا؟ حی علی الفلاح، اب اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ کس میں؟ اب تم نماز پڑھ لیے کامیاب ہو گئے، کل قیامت کے دن اللہ آواز لگائیں گے، او میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے رب کریم، نہ آپ کا دنیا میں کوئی گھر، نہ آپ کے دنیا میں کوئی کھیتی نہیں، پروردگار آپ کا کوئی بھائی نہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ رب کریم فرمائے گا، او لوگوں، جب اذان ہوتی تھی دوڑ کر مسجد میں آنے والے اور دوڑ کر مسجد میں آ کر میرے سجدے میں گرنے والے اور مجھے سبحان ربی الاعلی کہنے والے لوگ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ کون ہے پڑوسی اللہ کا؟ بولو۔ دوڑ کر آنے والے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کہیں گے یہ میرے پڑوسی ہیں۔ ابھی حساب نہیں، اللہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کو دوڑ کر آئے کامیاب ہو گئے۔ قیامت میں اعلان ہو رہا ہے او میرے پڑوسیوں کہاں ہیں؟ سارے کے سارے نمازی کھڑے ہوں گے، بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ پوچھنے والے سوال کریں گے ابھی ان کا حساب نہیں، جنت میں کیوں؟ اللہ فرمائیں گے یہ سارے کے سارے میرے پڑوسی ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ ان کی شان یہ ہے کہ حساب لینے والے بندوں میں ان کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ ارے بولو نا، بولو آمین۔ بنیں گے نمازی انشاءاللہ۔ سب کو چھوڑو، رب کو پکڑ لو، کام کو حقیر سمجھو، عبادت کو افضل سمجھو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ لوگوں برا دن آئے گا، قیامت کا حساب کا دن آئے گا، اس نماز کی محبت میں رب تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلی بات کیا ہے؟ ایک آواز اور لگتی ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے سے چلی اور ابھی بھی لگ رہی ہے۔ کیا آواز لگ رہی ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ لگ رہی نا؟ یہ مسلمان کی اولاد، مسلمان کے بچے، مسلمان کے اوہو کیا بولتے معلوم ہے؟ میں ذرا صبح لیٹ اٹھتا ہوں۔ کتنے بجے اٹھتا ہوں؟ مسلمان کی صبح 8 بجے ہو رہی ہے۔ ارے جانور مرغیاں رات کو 4 بجے سے جاگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں اللہ، اور مسلمان صبح 8 بجے اٹھ رہا ہے، 9 بجے نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، نبی نے حضرت بلال کو یہ اذان سکھا کر سمجھا دیا، مسلمانوں میں اعلان کر دو اور کہہ دو الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگوں، جس بیگم کے ساتھ تم سوئے ہو، جس نیند کے ساتھ تم آرام کر رہے ہو، جس بستر پر تم آرام کر رہے ہو، جو مکان میں تم آرام کر رہے ہو، لوگوں یاد رکھو یہ تمہاری نماز، تمہاری وہ ساری کی ساری چیزوں سے، نیند کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں سے نماز افضل ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو انشاءاللہ جلدی اٹھنے کی کوشش بھی کریں گے، اٹھیں گے انشاءاللہ۔ جو صبح اٹھ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور جو روزی کماتے ہیں، جو اولاد کو دیکھتے ہیں، جس بیوی کو دیکھتے ہیں، لوگوں اس اولاد سے، اس مال سے، اس بیگم سے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ اور نماز چھوڑ کر جو تم کماتے ہیں، جس اولاد کو دیکھتے ہیں، جس بیوی کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو تمہارے لیے مصیبت بنا دے گا۔ اور مجھے اس میں کھڑے ہو کر ایک بندہ یہ بتائے مولانا میں بے نمازی ہوں لیکن اولاد میری وفادار ہے، میں بے نمازی ہوں میری بھی میری وفادار ہے، میں بے نمازی ہوں لیکن مال سے مجھے بہت سکون ہے۔ ایک آدمی کا بچہ کھڑے ہو کر نہیں بول سکتا۔ برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ پڑھیں گے نماز، اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دیوانوں سب فنا ہو جاویں گے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔
ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی کس کی ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر آخر میں مؤذن نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ۔ او لوگو تم مانو یا نہ مانو، یاد رکھو، او لوگو تم مانو یا نہ مانو، یہ سمجھ لو تمہارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماننے والوں کا پروردگار ہے، نہ ماننے والوں کا بھی پروردگار ہے۔ سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ کریم سے سچا لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سچا یقین اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ رب موت سے پہلے رب کا بندہ بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور طاقت نصیب فرمائے، اور شیطان اور کافر اور گناہگار بن کر مر جانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔